مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جی عزیزو، آج جو ہم کلام مقدس میں سے سیکھنے والے ہیں، جو آج کا ہمارا عنوان ہے، یسوع ایک رومی صوبے دار کے نوکر کو شفا دیتا ہے۔ اور آج جو ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے وہ شفا کے بارے میں ہے، ایمان کے بارے میں ہے اور خدا کی بندگی کے بارے میں ہے۔ آئیں کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 5 سے 13 آیات تک ہم تلاوت کریں گے اور خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے خدا کے کلام میں کیا مرقوم ہے۔ اور جب وہ کفر نحوم میں داخل ہوا تو ایک صوبے دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبے دار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، کیونکہ میں بھی دوسروں کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے متحد ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہتا ہوں کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اور یسوع نے صوبے دار سے کہا، جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ خداوند کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج جو ہمارے لیے خدا کے کلام میں سے ہمیں سیکھنے کو ملا، وہ ہماری ہدایت اس طرح کرتا ہے کہ ہمیں ہمارے ایمان کو دیکھ کے ہم شفا پاتے ہیں۔ خدا ہمارے ایمان کو دیکھتا ہے اور ہم شفا پاتے ہیں۔ اگر یہاں پہ کچھ باتیں صاف صاف ہیں اور معرفتی باتیں ہیں کہ جو لوگ پہلے اسرائیلی تھے ان لوگوں کے اندر ایسا ایمان تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر خدا چاہے تو ایک پہاڑ سڑک کر دوسری جگہ جا لگے۔ ان کے پاس ایسا ایمان تھا، لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں میں نے اسرائیل کے پاس بھی ایسا ایمان نہیں دیکھا، کیونکہ اس نے کہا ہے خداوند اگر تو اپنی زبان سے ہی کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ اب شفا پانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس نے صرف اپنی بیماری سے فالج سے شفا پائی ہے، اس نے اپنے گناہوں سے بھی شفا پائی ہے، اس نے اپنی زندگی میں نجات کو پا لی ہے، کیونکہ اس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے۔ وہ یسوع مسیح کو جانتا ہے، وہ یسوع مسیح کو پہچانتا ہے، اسی لیے وہ درخواست لے کے آیا کہ میرے خادم کو شفا دے۔ اور وہ جو خادم تھا وہ صوبے دار کا بہت عزیز تھا، بہت کلوز تھا، جس وجہ سے صوبے دار یسوع مسیح کے پاس اس کی شفاعت لے کے آئے کہ میں اپنے خادم کو اچھا اور تندرست دیکھنا چاہتا ہوں، تو یسوع مسیح نے اسے شفا عطا فرمائی۔ اب جو بات یہاں پہ نیچے ہمیں ملتی ہے کہ بادشاہی کے بیٹے باہر رہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں
جو جھوٹے دل سے جو مخالفت مسیح ہیں، جو ویسے تو کہہ دیتے ہیں مسیح ہے لیکن اسے مانتے نہیں ہیں، وہ باہر ہی رہیں گے۔ ہمیں اسے بادشاہ تسلیم کرنا ہے، ہمیں یسوع مسیح کو بادشاہ ماننا ہے، کیونکہ ہم اسے بادشاہ نہیں مانیں گے تو ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہی نجات دہندہ ہے، آخری عدالت اسی کے سپرد ہے، وہی فیصلے کرنے والا ہے، وہی تمہارے ایمان کے مطابق تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ خداوند اس میسیج کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ گوڈ بلیس یو۔ یسوع مسیح کی بات کو مانا کریں، کلام کو مانیں، انجیل کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ خداوند آپ کو اس میسیج کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ گوڈ بلیس یو۔